بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آرمی چیف نہیں چاہیے، نہ مجھے ڈی جی آئی ایس آئی چاہیے، نہ مجھے چیف جسٹس چاہیے، مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ تو اور دوسرا، وہ آخری واردات ڈالنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ واردات کیا ہوگی وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ لیکن انہی کے دوست اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب آرمی چیف کے تقرر کا ایک نیا طریقہ وضع کر رہے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کی انوالومنٹ اصل میں لانا چاہ رہے ہیں وہ ایک نئی سٹوری ڈال کے، وہ جو کہتے ہیں نا کٹا کھولنے والی بات، وہ اس میں کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کرک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا کل، اور جلسے تو آپ کو پتہ نا ان کا فیوریٹ وہ ہے کام ہے جلسے کرنا۔ وہ ہمارے دوست ہیں نا امداد سومرو صاحب، وہ کہتے ہیں یہ ان کا بزنس ہے، جلسے کرنا جو ہے ان کا بزنس ہے۔ تو وہ بزنس کیے جا رہے ہیں، اور انہیں اس بات سے کوئی فکر نہیں ہے کہ اصل مسائل کیا ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ لوگوں کے مسائل یہ ہیں کہ باقی جو مہنگائی اور تو سارے ملک کے ہیں، اصل میں وہ جو 4 کروڑ لوگ تقریباً سیلاب سے متاثرہ ہیں، ان کے گھر بار بہہ گئے ہیں، ہزاروں لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کے پاس ادویات نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، سونے کے لیے بستر اور رضائیاں نہیں ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور جلانے کے لیے گیس سلنڈرز پورے نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں کے بھی مسائل ہیں نا۔ حکومت اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے، مختلف تنظیمیں اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے تو 8 گھنٹے میں 14 ارب روپے کے وعدے اکٹھے کر لیے ہیں۔ اب وعدوں سے اگر کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا نا، 14 ارب کے وعدے انہوں نے جمع کر لیے ہیں۔ تو اب جب پیسے آئیں گے تو دیکھا جائے گا، بائی دیٹ ٹائم جو ہے وہ اپنا گزارا کریں، لوگ وعدوں کے سر پہ جئیں، جو بھی کریں۔ تو وہاں انہوں نے جلسے میں جو باقی ساری چیزیں وہی کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، شہباز شریف چور ہے، اور مریم کا بیٹا جو ہے وہ پیسے بنا رہا ہے، اور وہ آڈیو ٹیپ سے پتہ چل گیا یار اس آڈیو ٹیپ میں کون سے پیسوں کی بات آ گئی ہے۔ ایک بزنس مین نے، جو کہ عمران خان صاحب کے اپنے دوست ہیں بہت سارے، جن کو وہ نقوی جو ہیں ابراج والے صاحب اور باقی سارے جو دوست ہیں ان کے، وہ سارے کیا کر رہے تھے؟ بزنس کر رہے تھے نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور بزنس کر رہا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ وہ پیسے کما رہا ہے؟ اچھا ظاہر ہے پیسے کما رہا ہوگا، وہ حکومت کے سر پہ تو نہیں ہے نا۔ یا تو پھر عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے، چونکہ انہوں نے 3.5 سال حکومت میں گزارے ہیں، کہ جتنے بھی لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ حکومت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دور میں شاید ایسا ہی ہو رہا ہوگا، اور جو وہ بار بار کہتے بھی ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے حوالے سے یہ بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے آتے ہی اپنے بیٹے کو وہ وزارت دلوائی ہے جس میں پیسہ بہت بنتا ہے۔ اچھا اب یہ وہ وزارت ہے جو مراد سعید صاحب کے پاس تھی، اور مراد سعید صاحب عمران خان صاحب کے کتنے چہیتے تھے یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد سعید صاحب بہت پیسے کما رہے تھے، اور اگر بہت پیسے بنا رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے تو ممکن ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی شیئر دے رہے ہوں۔ عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ لیٹ ہو رہے ہیں نا، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جو مہم تھی، جو اپنی ایجوٹیشن تھی، وہ کیوں نہیں شروع کر رہے ہیں، وہ جو تحریک چلانی تھی وہ کیوں نہیں شروع کر رہے ہیں؟ چونکہ انہیں سپورٹ نہیں مل رہی، انہیں ہر طرف سے صاف جواب ملتا جا رہا ہے کہ بھائی جان کوئی سپورٹ نہیں، چلیں شاباش اپنا روٹین میں لائن میں لگے، اور جو طریقہ کار ہے سیاست کا اس کے مطابق آ جائیں۔ تو وہ ان سے ہو نہیں سکتا۔ انہیں تو کوشش، ان کی تو جو چاہت تھی وہ آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا صاحب، وہ جو بوٹ لا کے انہوں نے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا جب وہ انٹرویو دے رہے تھے، تو عمران خان صاحب تو اس راستے سے چل کر آئے نا، ان کے تو راستے میں کہکشاں تھی تو وہ چل کر آ گئے تھے ادھر سے ہی۔ اب وہ انہیں نہیں مل رہے ہیں، وہ سارے رابطے، وہ سارے تعلقات، وہ ساری سپورٹ انہیں نہیں مل رہی ہے، تو وہ پریشان ہیں۔ اب وہ انہوں نے نئے سے نئے بہانے، ایک تو وہ کہتے ہیں میری تیاری نہیں ہے، میں جب تیاری کر لوں گا۔ اچھا جی پتہ نہیں کون سی تیاری کر دی انہوں نے۔ 26 سال جو بندہ کہتا ہے کہ میں 26 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، اس کی بھی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ اب جب تیاری ہوگی تب کرے گا وہ۔ دوسرا وہ کہہ رہے کہ وہ ایسے وقت پہ کروں گا جب میں 3 وکٹیں اکٹھی ایک بال سے وہ گرا سکوں۔ ایک تو وہ جو کرکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں نا بیچارے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ کہ میں ان سوئنگ کروں گا اور یارکر ماروں گا اور پتہ نہیں کیا کروں گا یار۔ خیر چلیں وہ کرکٹ کے میدان میں کھیلتے رہیں، ملک تباہ ہو جائے، قوم کا بیڑا غرق ہو جائے، اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسرا جو ان کا فیوریٹ ایشو ہے آرمی چیف کا تقرر، جو کہ ان کی دکھتی رگ ہے اصل میں، تو ان کا تو دل کرتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے وہ شعر ہے نا کہ گلیاں ہو جان سونجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو وہ تو اپنے مرزا یار کے چکر میں تھے، وہ ان سے ہو نہیں سکا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں آج جو انہوں نے یہ کل والے جلسے میں انہوں نے کہا جی یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے آرمی چیف، مجھے آرمی چیف نہیں چاہیے، مجھے اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے، اچھا مجھے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنا چیف جسٹس بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنا آئی بی چیف بھی نہیں چاہیے،
او بھائی آپ کے کہاں سے آ گئے, آپ نے تو پورا ٹل لگا کے کوشش کر لی. اب وہ کہتے ہیں وہ مجھے تو میرٹ چاہیے, یہ سب لوگ میرٹ پہ آنے چاہیے. تو حضور والا سب میرٹ پر ہی آ رہے ہیں. چیف جسٹس اپنی دیکھیں رولز کے مطابق دیا ہوا ہے, چیف جسٹس اس کے مطابق آ جاتا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی ایک سسٹم ہے, کرائٹیریا ہے, بلکہ عمران خان صاحب نے خود انٹرویو کیا تھا, تو انہیں اب کیوں یہ پرابلم آ رہی ہے؟ یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے انٹرویوز کر کے اس میں سے سلیکٹ کیے تھے ان کے بقول. ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے ہوا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے اپنا دکھانا بھی تو تھا نا, بیچارے کا مسئلہ ہے نا تھوڑا سا, تو انہوں نے یہ شو کرنا تھا کہ نہیں جی میرے پاس پاور ہے, میں نے یہ کیا. تو انہوں نے انٹرویوز کیے اور انٹرویوز کر کے وہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی. اچھا پھر آرمی چیف ہے, آرمی چیف ایکسٹینشن انہی کے دور میں ہوئی, عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی. اب جب نیا موقع آیا آرمی چیف بنانے کا, نئی اپوائنٹمنٹ کا, تو جو رولز ہے اس کے مطابق ہو جائے گا. رولز میں جو پرائم منسٹر ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پرائم منسٹر ہے شہباز شریف, اور شہباز شریف آف دی ریکارڈ جس سے بھی وہ مشورہ کرے, عمران خان صاحب کو دو لوگوں سے مسئلہ ہے, ویسے تو اب تینوں سے ہی ہے, نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب. اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بات نہ ہو. اور بھئی آپ کے چاہنے سے کیا ہونا ہے؟ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے تو گیم نکل گئی ہے, وہ تو ٹرین مس کر بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنی جو پالیسیاں تھیں, جو ان کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے وہ اپنی وہ ٹرین مس کر بیٹھے ہیں. اچھا وہ ان کے جو ساتھی تھے جو وہ اپنی کیمپین چلا رہے تھے, اب انہیں تھوڑا تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان سے بلنڈر ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ان کی چل رہی ہے, امریکنز کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں, فوجیوں سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ترلے منتیں کر لیے, زلمے خلیجزاد سے سفارشیں کرائیں, پھر پریزیڈنٹ صاحب سے سفارش کر کے آرمی چیف سے مل لیے, کہیں سے سنوائی نہیں ہو رہی, کوئی ان کا وہ ہے نا کوئی امید بر نہیں آتی. تو وہ حال ہوا ہے. اب رو دھو کے انہیں تبدیلی اپنے انٹرنل سسٹم میں یہ نظر آئی ہے کہ اپنے نئے بندے بھر لیں. اب انہوں نے وہ ایڈوائزری کونسل ایک بنائی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بڑی لمبی چوڑی سی لسٹ ہے, اور حامد خان صاحب کی سربراہی میں ایک ایڈوائزری انہوں نے کونسل بنا دی ہے, کمیٹی بنا دی ہے. اور فواد چودھری صاحب اس میں نہیں ہے, شیخ رشید صاحب اس میں نہیں ہے. وہ ایسے ایسے نام ہیں مطلب نان پولیٹیشنز تھا, کیا ہوں گے, رؤف حسن صاحب ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں. اب ان کے ذریعے صرف کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح میری اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو جائے, کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر عمران خان صاحب کا جو رزلٹ آنا ہے نا, وہ 2013 والے سے بھی برا آنا ہے. 2013 میں جو ان کا رزلٹ تھا نا, آئی تھنک کوئی 30 کے قریب 30-32 ان کی سیٹیں تھیں, تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اب اتنی سیٹیں بھی نہیں ملنی. تو وہ جو خوف ہے وہ ان کو ڈراتا ہے, ہانٹ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے, یہ سوچ کے بھی انہیں ڈر لگتا ہے کہ کسی طرح میں اس سے بچ جاؤں. اس سے بچنے کے لیے وہ ہر ایک کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں. آرمی کی انہوں نے کوششیں کر لی ہیں, لیکن انہیں جو پیغام ملا ہے کہ خان صاحب, آصف زرداری اور نواز شریف کے پاؤں پکڑیں, جا کے پاؤں پکڑیں, ان سے جا کے این آر او مانگیں, ان سے جا کے ہیلپ مانگیں. اگر وہ دونوں چاہیں گے تو آپ سیاست میں ان رہیں گے, ورنہ وہ جو کیسز ہیں نا آپ کے سارے, الیکشن کمیشن, جعلی اکاؤنٹس, فورن فنڈنگ, ممنوعہ فنڈنگ جو ہے, وہ سارے کیسز جو ہے نا وہ آپ کو لے بیٹھیں گے. سیدھے سیدھے سے کیس ہے, توشہ خانہ, تو ان میں سزائیں ہونی ہیں اور عمران خان صاحب نے فارغ ہو جانا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جا کے کوئی این آر او لے لیں, اور کوئی حل نہیں ہے. اور صدر صاحب ہاں ان کی کوشش لگے ہوئے ہیں اس کوشش میں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو سپورٹ کر دیں. انہوں نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا, ایک نیا کٹا کھولا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہونی چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. اب یہ وہ صدر صاحب ہیں جو تقریباً 4 سال ہو گئے انہیں بھی صدر بنے ہوئے, آج تک انہیں رولز کا نہیں پتہ. اچھا وہ جب کوئی بل آتا ہے تو اس پہ تو آبجیکشن لگا کے واپس بھجوا دیتے ہیں نا, یا روک لیتے ہیں کہ مجھے اس پہ آبجیکشن ہے, یا آئین کے مطابق نہیں, قانون کے مطابق نہیں. آئین اور قانون میں آرمی چیف کی تقرری کا بڑا سیدھا سیدھا سا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے ایک سمری آئے گی, وہ جی ایچ کیو سے, وہ آئے گی وزارت دفاع کے پاس, اور وزارت دفاع بھیجے گی پرائم منسٹر کو, اور پرائم منسٹر ان 5-6 جتنے بھی ہوں گے وہ سینئر جنرلز کے نام آئیں گے ریکمینڈڈ, ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف لگا دیں گے. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے. تو صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں, وہ کنسنسس ہونا چاہیے, مشاورت ہونی چاہیے, اور مل جل کے ہونا چاہیے. بھئی کیوں؟ اچھا جن چیزوں پہ مشاورت کی ضرورت تھی وہاں پر تو عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. تب تو یہ سارے چور اور ڈاکو تھے, بلکہ عمران خان صاحب کے نزدیک چونکہ یہ گھٹیا کام تھا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ان سے سب سٹینڈرڈ سمجھتے تھے وہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا. تو عمران خان صاحب نے سمجھا کہ میں تو نہیں بیٹھ سکتا. تو صدر پاکستان جو ہے ان کا عہدہ عمران خان کی نظر میں, چونکہ وہ ظاہر
کم ویلیو والا یا کم عزت اور وقار والا ہے، اس لیے انہوں نے صدر صاحب کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آپ مشاورت کر لیں۔ چوروں ڈاکوؤں سے ملنے کے لیے عمران خان صاحب خود تو تیار نہیں تھے، تو صدر صاحب کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ تو وہ صدر صاحب جو وفاق کی علامت ہیں، جو افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، جو پاکستان کے آئین، ظاہر ہے وہ بھی انہیں بھی بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ آئین اور قانون کیا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مشاورت کر کے لگائیں۔ سبحان اللہ بھائی، صرف مسئلہ کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو بیچ میں شامل کر لیں۔ وہ ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کہ اس کو ناچنے کا بڑا شوق ہے تو اس کو شادی میں شامل کر لیں۔ کیوں کر لیں بھائی، اس کا کیا کام؟ اور وہ خود فرماتے تھے عمران خان صاحب کہ اپوزیشن لیڈر کا کیا کام، وہ آرمی چیف سے ملے جا کے، تو اب کیوں چھپ چھپ کے ملتے ہیں؟ پھر صدر صاحب تھوڑی سی اتنی ہمت کر لیں کہ تردید کر دیں اس کی کہ ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ اب تو بعد کے بعد آگے چلی گئی نا، جو سلیم صافی صاحب نے کالم لکھ مارا ہے کل، جو میں نے رات اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا، آپ نے سن لیا ہوگا، کہ صدر عارف علوی صاحب آرمی چیف کے گھر گئے ہیں اور جا کے ان سے درخواست کی ہے کہ سر پلیز ایک دفعہ عمران خان سے مل لیں، اور پھر ایوان صدر میں ملاقات کرائی ہے۔ تو صدر صاحب اس کی تردید کر دیں، عمران خان صاحب تردید کر دیں یا صدر صاحب تردید کر دیں، دونوں مسائل تو ان دونوں کے تھے نا بیچاروں کے، ترلے منتوں پہ تو یہ اترے ہوئے ہیں، تو یا تو تردید کر دیں، اور اگر جب یہ حقیقت ہے، ساری چیزیں ہیں، تو پھر ایک کام کر لیں یار، آئین، اس ملک کا جو آئین ہے نا اس کو مان لیں اور یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ مطلب عمران خان صاحب آج بھی جلسے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ چاہے مریم کے داماد کے حوالے سے کر رہے ہیں، چاہے باقی ساری چیزوں پہ ہے، یار ہمارے ملک میں صرف اگر قانون یہ سخت کر دیا جائے نا کہ جو بھی بندہ تقریر کر رہا ہے، جو الزامات لگا رہا ہے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، تو این یہ صفایا ہو جائے ان جلسوں کا، یہ اگلے دن جلسہ کرنا چھوڑ دیں۔ مطلب کیا بات کریں گے وہاں جا کے؟ اب پھر اپنی کارکردگی پر آ جائے گا نا، وہ تو ہے نہیں، اور پلان دینا ہے تو پلان تو کوئی ہے نہیں ان کے پاس۔ تو یہ جو سارا ڈرامے بازی ہے کہ وہ فلاں نے پیسے کھا لیے اور وہ لوٹ لیا اور وہ کھا لیا، یہ ساری چیزیں بند کریں، جو اصل ایشوز ہیں اس پر آئیں۔ ہاں مہنگائی ایشو ہے، اس پہ حکومت پہ تنقید کریں۔ ہاں بڑا ایشو جو ہے، دوسرا بڑا ایشو ہے وہ سیلاب زدگان کا ہے، ان کی مدد کریں، وہ بہت برے حالات میں ہے، بہت مشکل میں ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ تو جہاں ہم سب نے کوشش کرنی ہے، وہاں پر جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، عمران خان صاحب جیسے اور باقی تمام پارٹیوں کے بھی، وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے، بلاول بھٹو وہاں تھے، تو انہوں نے تو اپنا جاب کی ہے، لیکن واپس آ کے تمام توجہ، پوری توجہ جو ہے سیلاب زدگان کی مدد کی طرف دیں، تاکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آ سکیں۔ شکریہ۔